سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. تمام حمد و ثنا تسبیح و تحلیل تقدیس عزت بزرگی برتری بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے لائق ہے اور بے شمار بے حد و حساب درود و سلام سرور دو عالم حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اقدس و مقدس پر اور آپ کے آل و اصحاب ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین ہر ایک پر اللہ سبحانہ و تعالی کی بے شمار رحمت نازل. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کل سے داخل ہو رہا ہے. یہ مہینہ جس کسی مسلمان کو اس ماہ مبارک کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق ملتی ہے، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مبارک اسے نصیب ہو جائے تو سمجھ لیجئے یہ اس کی بہت ہی خوش نصیبی ہے. یہ ماہ مبارک نہایت ہی برکتوں والا مہینہ ہے جس کے آثار ہمیں کل سے پتہ چلے گا کہ کس قدر رمضان جو ہی داخل ہوتا ہے بابرکت اور انسان کے ہر کام کے اندر برکت آتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب ماہ مبارک رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور تمام سرکش شیطانوں کو باندھ دیے جاتے ہیں. رمضان کا مہینہ جو ہی داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. یعنی اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے
جیسا کہ اگر ہمارے پاس کوئی مہمان آئے یا ہمارے گھر کے اندر کوئی خوشی ہو، شادی بیاہ کے مواقع پر ہم اپنے گھر کے دروازوں کو کھڑکیوں کو کھول کے رکھتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، استقبال کرتے ہیں لوگوں کی، اسی طرح اس ماہ مبارک کے استقبال میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے سب کھول دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے روایت میں فرمایا وَنَادَى مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ، اور آسمان سے ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ کے حکم سے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر تلاش کرنے والا، بھلائی تلاش کرنے والا، اقبل، رمضان آیا ہے لہذا نیک کام کی طرف توجہ کرنا، خیر کی طرف آنا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہ کے طالب، ہر وقت شر تلاش کرنے والا انسان، اقصر، آج سے تو باز آنا۔ اور یہ روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتے کے لیے یہ حکم ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے روزانہ اعلان کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، خصوصیت سے نوازا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس کی وجہ سے اس مہینے کو اللہ نے شرف بخشا، فضیلت دی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا، قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اور یہی مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دیتے ہیں، انہیں آزاد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، کہ رمضان کے ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، ایک روزہ دار مسلمان مومن اور جہنم کی آگ کے درمیان پردہ ہے، ڈھال ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے قیامت کے دن انسان کے لیے بطور سفارشی اللہ کے سامنے پیش ہو کر روزہ دار کے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن دونوں اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ وَيَقُولُ الصَّوْمُ يَا رَبِّي مَنَعْتُهُ الصِّيَامَ وَالشَّهْوَةَ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ، روزہ کہے گا میرے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو کھانے سے اور حتیٰ کہ جائز شہوتوں سے بھی روک کر رکھا۔ اسی طرح قرآن، اللہ کے سامنے قرآن کہے گا اے میرے پروردگار میں نے راتوں کو اس کی نیند جو ہے اس نے قربان کر کے میری تلاوت کرتے رہا، تو میری سفارش قبول فرما۔ اس طرح قرآن اور روزہ دونوں ان کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے روزوں کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، کہ ہر انسان جو نیک عمل کرتا ہے ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کی صورت میں 10 نیکیوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔
یہاں تک کہ 700 گنا تک اللہ اس کو بڑھاتا ہے. یعنی ہر عمل، روز نماز ہو، صدقہ خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، صلہ رحمی ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تمام اعمال اور عبادات کے لیے اللہ رب العزت نے ثواب مقرر کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک نیکی پر 10 گنا ثواب ملے، ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر 700 گنا تک بھی مل جائے. الا الصوم، فرمایا سوائے روزہ کے. روزہ کے ثواب کی مقدار کتنی ہے یہ اللہ نے بیان نہیں کیا. اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، ثواب میرے پاس ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ روزہ، یہ عمل ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر جو خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. نماز ہو، صدقہ خیرات ہو، حج بیت اللہ ہو سکتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈال کر ریاکاری پیدا کر کے اس عمل کو برباد کر دے، لیکن روزہ یہ وہ واحد عبادت ہے، واحد عمل ہے جو ایک روزہ دار اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے. اگر چاہے تو روزہ دار وہ اکیلے میں کچھ کھا پی بھی سکتا ہے، کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ خلوت میں ہے، وہاں پہ بھی وہ اجتناب کرتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ اس کے سامنے ہے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر موجود ہے، اس لیے یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہے. اس لیے اس کے اجر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے. محترم سامعین، اب رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے چند ایک مسائل، اگرچہ یہ مسائل ہم بار بار سنتے آتے ہیں، لیکن ایک تذکیر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر میں مختصر بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت، اس کے لیے نیت شرط ہے. بغیر نیت کے کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو روزوں کے لیے بھی نیت شرط ہے، لیکن نیت ہم نے کس طرح کرنی ہے؟ نیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے. اگرچہ آپ کو ملیں گے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مخصوص الفاظ اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. لہذا نیت کا جو عمل ہے وہ دل کا عمل ہے، اور انسان دل کے اندر نیت کرنے، آپ سحری کا انتظام کرتا ہے، یہ بھی نیت ہے، اور سحری کے لیے آپ بر وقت اٹھتا ہے، یہ بھی نیت ہے. تو دل کے اندر آپ اس بات کو پیدا کرنے، نیت کرنے کہ میں اس ماہ مبارک کا روزہ رکھتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے اس عبادت کو میں ادا کر رہا ہوں. اس طرح آپ دل میں نیت قائم کر لیں. پھر اس کے بعد سحری کھانا. سحری کھانا یہ مسنون عمل ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے. اور سحری کھانے کا جو ٹائم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ جلدی سحری جب تک وہ دیر سے سحری کریں گے. سحری دیر سے کھانا یہ مسنون ہے. یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ راتوں کو جو ہے وہ جاگتے رہتے ہیں اور پھر سحری کے لیے کوئی 1-2 گھنٹے جب باقی ہو تو وہ کھانا کھا کے وہ سو جاتے ہیں. یہ عمل غیر مسنون ہے. اس لیے آخری وقت میں اٹھ کر سحری کھانا یہی مسنون عمل ہے. اور پھر افطار کرنے میں جلدی کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ جب تک جلدی افطار کریں گے وہ خیر پر ہوں گے. جب جلدی افطار کرنے کا مطلب کیا ہے
کہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ٹائم ہونے کے بعد بھی 5 یا 10 منٹ بطور احتیاط وہ افطار نہیں کرتے، یہ عمل غلط ہے۔ یہاں پہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ 5-10 منٹ آگے پیچھے ہونے میں کیا حرج ہے، بات اس طرح نہیں ہے، بات اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے میں ہے کہ آپ کس حد تک سنت کے پابند ہیں، جو طریقہ جو عمل اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے آپ کس حد تک اس کو اپناتے ہیں۔ یہ اصل ایک مسلمان جو ہے اس کا عمل ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے جس طریقے کو ہمیں بتایا ہے اسی کو اپنانا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص روزہ کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی مسافر ہے یا بیمار انسان ہے، تو اسلام نے اجازت دی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اگر کوئی شخص اس قدر بیمار ہے کہ اگلے سال تک رمضان تک وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کے لیے فدیہ دینا یہ روزے کے بدلے میں جو ہے اجازت دی ہے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا، ایک مسکین کا ایک ٹائم کا جو کھانا ہے جو وہ اپنے گھر میں کھاتا ہے، وہی کھانا جس کی قیمت اگر 100 روپے ہو تو 100 روپے، اگر 150 روپے ہو تو 150 روپے، اس طرح اس کو کھانا کھلانا روزانہ کی بنیاد پر، تو یہ جو ہے اس کا فدیہ ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی شخص وہ بیمار ہے، رمضان کے بعد ٹھیک ہوتا ہے یا مسافر ہیں، تو اس کے بعد رمضان کے بعد اس کو روزہ رکھنا جو ہے تعداد پوری کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ماہ مبارک کل سے داخل ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کو، ان ایام کو غنیمت سمجھیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ باقی دنوں کی طرح، باقی ایام کی طرح ہم اس کو گزاریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خاص کر اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کی طرف سے ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، خیر طلب کرنے والا خیر کی طرف آ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس ماہ مبارک میں خاص کر کچھ مخصوص اعمال کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ اس ماہ مبارک کے ایام دنوں کو ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت میں گزاریں، اور اسی طرح کثرت سے ذکر الہی اور توبہ استغفار کرنا۔ خاص کر اس ماہ مبارک میں اور آج کل کے حالات کے تناظر میں ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ یہ جو آفت ہم پر آئی ہوئی ہے، یہ وبا ہم پر آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم انسان کی شامت اعمال ہیں، انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں، اور پھر اس ماہ مبارک کے مخصوص اعمال میں سے ایک اہم عمل وہ ہے دعا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ صَائِمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، کہ ہر روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے افطاری کے وقت کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک ایسا وقت ہوتا ہے دن بھر بھوکا پیاسا ہے، اس کی حالت جو ہے وہ انتہائی بری حالت ہے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، تو یہ حالت چونکہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے ہے، اللہ کے حکم کی تعمیر کی وجہ سے ہے، اس حالت کو دیکھ کر یہ حالت اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزہ دار کی منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کے ہاں پاکیزہ ہے۔ اس وقت انسان جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، ضرور قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم سامعین، آج کل ہمیں دعا کی بھی اشد ضرورت ہے، اور سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں، افطار کے وقت دعا کریں، اے اللہ یہ جو بیماری ہم پر مسلط ہے، یہ جو وائرس وبا ہمارے اوپر مسلط ہے،
اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ فرما دے۔ یہ ماہ مبارک نکلنے سے پہلے ہی ہم سے یہ وبا دور ہو جائے، ختم ہو جائے، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک اس وبا سے پاک اور صاف ہو جائے۔ یہ دعا جو ہے ہر کوئی جو ہے ضرور دعا کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جو یہ ماہ مبارک رحمت کا مہینہ ہے، اس رحمت کے مہینے میں اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ تو محترم سامعین، روزے کا جو اصل مقصد اور فلسفہ وہ ہم بار بار سنتے ہیں، وہ تو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ لیکن پرہیزگاری کس طرح انسان کو حاصل ہوگی؟ ایک روزہ دار صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنے سے اس کے اندر تقویٰ نہیں آئے گا۔ تقویٰ کے لیے ضروری ہے وہ تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھیں، اپنے ہاتھوں کو بچا کر رکھیں، اپنی زبان کو بچا کر رکھیں، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش۔ بہت سے روزہ دار ایسے بھی ہیں جنہیں اپنے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اس شخص کے لیے جبریل امین نے بد دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی نے آمین، اس پر آمین کہا کہ وہ شخص جو ماہ مبارک کو پاتا ہے لیکن یہی رمضان کے روزے اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا، وہ انسان بد نصیب ہو۔ جبریل نے دعا کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ لہٰذا میرے محترم سامعین، ہمیں چاہیے جہاں ہم اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے بچا کر رکھتے ہیں، وہاں پہ ہم اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کریں، تاکہ ہمارا روزہ، ہمارا عمل، ہماری عبادت جو اس ماہ مبارک میں ہم اللہ کی توفیق سے انجام دیں گے، اللہ کے ہاں مقبول و منظور ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک ضروری اعلان ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کے حوالے سے انتظامیہ نے ایک فیصلہ کیا ہے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز باقی جو عام روٹین ہے اس سے پہلے ہو۔ آج کل 9:15 میں جو جماعت ہے تو رمضان المبارک میں 8:35 پر عشاء کی جماعت کھڑی ہوگی، اور پھر اس کے فوراً بعد نماز تراویح ہوگی، اور نماز تراویح بھی مختصر ہوگی۔ تو یہ ٹائم جو ہے اب آپ نوٹ کر لیں، اور باقی نماز تراویح کے حوالے سے اگر کوئی شخص اپنے گھر میں پڑھنا چاہیں تو یہ بھی بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک نفلی نماز ہے۔ نوافل کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا، یعنی قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، قبرستان کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، لہٰذا برکت کی خاطر تاکہ اللہ کی رحمت گھروں کے اندر اترے تو نوافل کا اہتمام زیادہ سے زیادہ انسان کو اپنے گھروں میں کرنا چاہیے۔ عام حالات میں بھی فرائض جو ہے وہ گھر مسجد میں آ کے پڑھیں، اور نوافل جو ہے وہ گھر میں پڑھیں گے تو اس کی جو ہے فضیلت بھی ہے، اور گھروں کے اندر اللہ کی رحمت بھی اترے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام جو جائز مباح احتیاطی تدابیر ہے ان کو اختیار کرتے ہوئے
اپنی عبادات کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وأهل دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.